حساب لینے کے بعد اللہ کی رحمت اس کے غضب پر اتنی غالب ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ بڑی نرمی سے اپنی رحمت سے تمام انسانوں کا حساب و کتاب لے۔ ایک شخص کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمت کی چادر ڈال کر اس کو ڈھانپ لیں۔ کوئی انسان نہیں دیکھ سکے گا، حشر کے میدان میں سارے انسان کھڑے ہوں گے، کوئی انسان نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی کوئی بات سن سکے گا۔ اللہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ اس کو شمار کروائیں گے، فرمائیں گے تو نے یہ صغیرہ گناہ بھی کیا تھا؟ کہے گا جی ہاں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے یہ صغیرہ گناہ بھی کیا تھا، یہ صغیرہ گناہ بھی کیا تھا، یہ صغیرہ گناہ بھی کیا تھا۔ تو کہے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مہربانی فرما مجھے بچا لے۔ تو اس کو یقین ہو جائے گا ابھی تو اللہ تعالیٰ نے صغیرہ گناہ گنوائے ہیں، کبیرہ گناہ تو اس سے بڑے بڑے گناہ تو اور بھی ہیں جو میں نے کیا، اب مجھے جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کو یقین ہو جائے گا، پھر اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جا، تیرے ایک ایک گناہ کے بدلے میں ایک ایک میرے نیکی لکھ۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے پھر وہ آدمی کہے گا یا اللہ میرا فلاں کبیرہ گناہ بھی میں نے کیا تھا، فلاں کبیرہ گناہ بھی مجھ سے ہو گیا تھا، فلاں کبیرہ گناہ بھی مجھ سے ہو گیا تھا۔ جو چھوٹے گناہوں سے ڈر رہا تھا اب بڑے گناہ خود اللہ کو بتا رہا ہے۔ اے میرے پروردگار تیری رحمت تیرے غضب پر اتنی غالب ہے کہ آج کے دن میں اپنے کبیرہ گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے کہ جا، تیرے تمام گناہوں کے بدلے میں نے تیری نیکیاں لی۔ دنیا میں گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، جتنی عرصہ نافرمانیاں کرتا رہا یوں نہ سمجھنا کہ نافرمانیاں کرتا رہا گناہ کرتا رہا، بلکہ یقین کر لے کہ تو نیکیاں کرتا۔ اللہ کی رحمت قیامت والے دن حشر کے میدان میں بھی غالب ہے کہ کیسے نبی کی سفارش، نبی کے صحابہ کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر میزان پہ جائیں گے، وہاں پر سفارش کریں یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ دیکھیں گے کہ میرا فلاں امتی ہے اس کے گناہ بڑھ رہے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار اس میرے امتی نے مجھ پر درود بھیجا تھا، پرچی میں لکھا ہوا وہ نیکیوں کے پلڑوں میں ڈالیں گے، اس کی نیکی کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہ والا پلڑا اڑ رہا ہوگا۔ میزان پہ کھڑے ہو کر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں۔ اسی لیے بھائی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود ضرور پڑھیں۔ درود ابراہیم سب سے زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ لمبا ہے تو یہ درود پڑھ لیا کریں، یہ بھی اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے ساتھ ایک بار پڑھ لو، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ 100 مرتبہ یہ درود پڑھ لیا کرو کم از کم۔ چاہیے تو یہ تھا کہ صبح شام پڑھتے 100 مرتبہ، زیادہ وقت نہیں تو کم از کم دن میں ایک بار 100 مرتبہ پڑھیں، تاکہ کل قیامت والے دن جب میزان پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر، ترازو کے پاس کھڑے ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کر رہے ہوں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بھی کہیں کہ اس میرے امتی نے بھی مجھ پر درود پڑھا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اپنی امت کی سفارش، جنت میں داخل ہو گئے، نعمتیں مل گئی، محلات مل گئے، حور و غلمان مل گئے، ساری نعمتیں پیغمبر کو مل گئیں اور اعلیٰ قسم کی ملی ہیں، لیکن پھر بھی ان نعمتوں کو دیکھ کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ لیکن افسوس ہے اس امت پر کہ یہ امت اپنے محبوب کو بھول چکی، اپنے نبی کو یہ امت بھول چکی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب اور تجھے کیا چاہیے، کیوں پریشان ہے جنت میں آ کر بھی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اے میرے پروردگار میں یہ چاہتا ہوں میرے جس امتی نے بھی کلمہ پڑھا ہے ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت کا فرما، تمام گناہگاروں کو جہنم سے بچا لے۔ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک مجھ پر ایمان لانے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے سارے کے سارے امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سامنے سے پردے ہٹا دیں گے، فرمائیں گے دیکھ اے میرے محبوب تو سفارش کرتا جا، میں تیرے ساری امت کو جس نے بھی ایک بار بھی کلمہ پڑھا سچے دل سے، ایک بار کلمہ پڑھا پھر گناہ کرتا رہا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اللہ فرمائیں گے میں تیری ساری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں۔ ایسے نبی کو ہم بھول گئے، ایسے پیغمبر کو ہم بھول گئے جو جنت میں جانے کے بعد بھی ہمیں نہیں بھولا۔ اسی لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک ایک سنت پہ مٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔